بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز زینب محسن، اردو ٹیچر۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت نہم کا سبق نمبر 6 پنچایت، از منشی پریم چند۔ پچھلے لیکچر میں میں آپ کو اس کا مکمل تعارف کروا چکی ہوں۔ آج ہم اس سبق میں الفاظ معنی، تفصیل اور خلاصہ کریں گے۔ چمن شیخ اور الگو چودھری دو بہت اچھے دوست تھے، ان کی بڑی دوستی تھی، لیکن دوستی عدل و انصاف اور حق و صداقت کے نام پر کچھ اس میں خرابی پیدا ہو گئی، لیکن آخر میں چل کر دونوں کو احساس ہوتا ہے اور اپنی دوستی کو دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ چمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، بڑی دوستی تھی، ساجیں مل کر کھیتی ہوتی، لین دین بھی ایک جیسا ہی تھا، یہاں ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ چمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے، ان کے حوالے کر گئے، اور الگو بھی جب باہر جاتے تو چمن کو اپنا گھر بار چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا تھا جب دونوں لڑکے چمن کے پدر بزرگوار، ان کے باپ شیخ جمعراتی کے روبرو ہوئے، آمنے سامنے ہوئے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، پلیٹیں دھوئیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، پرانے رکھ رکھاؤ کے بناوٹ کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہتے ہو تو جو کچھ بھی ہو ان کے فیض سے ہی ہوتا ہے، اور یہ ان کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، اور اس سے ان کو تسکین تھی مکمل۔ ان کو سکون تھا کہ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد کوئی بھی دقیقہ اس میں نہیں موجود ہوگا۔ علم اس کی تقدیر میں ہی نہ تھا۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ شیخ چمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت، رہن سہن، ان کے پاس زمین موجود تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ چمن نے وعدے وعید کے سب باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ جب ہبہ نامہ وہ رجسٹری ان کے نام نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں خدمتیں کرتے، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی، ملکیت ان کے نام ہوتے ہی، ان کی خاطرداریاں خدمتیں بھی مہر ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ چمن کی اہلیہ بی فہیمن نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو چمن سے ان کی خالہ نے شکایت کی۔ چمن صلح پسند آدمی تھا اور اس نے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد خالہ جان نے چمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ گزارا نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جس سے چمن بے تنائی سے غصے سے اس نے جواب دیا، روپیہ کیا پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ چمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تمہارے ہی سمجھتا ہے کہ تم خود خواجہ ہجر کی حیات ان کی زندگی لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے غصے سے اپنی اوقات سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دے دی اور کہا، پنچایت؟ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال یہ جھگڑا پسند نہیں ہے۔ پنچایت کی صدا آواز کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ چمن کو اندیشہ نہ تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ قرب و جوار ارد گرد میں سے ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر کمتر سمجھے؟ کس میں اتنی جرات تھی، ہمت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس ارد گرد کے گاؤں کے چکر لگاتی، کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی داست، اپنی کہانی میں تو گریہ زاری، رونے دھونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، متوجہ نہ ہوا، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر تھوڑی دیر کے لیے میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب دوں؟
اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، ان سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ چٹائی کو کہتے ہیں، بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی اور خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی جائیداد سب اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ جمن نے مجھے تعہین حیات پوری عمر روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کس طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کی، اور کس سے اپنا دکھ درد روں۔ تم لوگ جو راہ نکالو گے اس راہ پر چلوں گی۔ رام دھن مصر بولے، جمن میاں، پنچ کسے بدتے ہو، ابھی اسے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی سرسری سی نگاہ ڈالی، دلیرانہ بہادری سے کہا، خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہے پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، جانچ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں، اتنے نیک آدمیوں میں سے کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرد مسرت خوشی سے باغ خوش ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، قابو رکھ کر بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ پھر اس پر کیسا اعتراض ہے؟ بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ اس پر الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے بھی جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں۔ یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچو سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہے وہ کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہوا کرتی ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے نہیں چھپی۔ آگے پنچو کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، وہ قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرح کرنے لگے، بحث کرنے لگے، ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ لیکن ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ تیار ہے۔ اچھی دوستی نباہی۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت ہی سنگین اور تہمکانہ تھا، حکم درانہ تھا۔ شیخ جمن، پنچو نے اس معاملے میں اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ کیتو سے معقول مناسب نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، اور احباب دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری بھیر دی جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں کاٹ دی۔ تنا آور درخت جو پھیلا ہوا درخت کا حق تھا ایک ہی جھونکا نہ سہ سکا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مال لائے تھے۔ قرب و جوار ارد گرد سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس پنچایت کا 1 مہینے بعد ہی ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے جو تم نے کی ہے۔ انسان صبر کر جائے، مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے، اچھا اور برا دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے، اس کی گائے کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہیمن میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی لڑائی جھگڑا ہوا۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی، ندی بہا دی، تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ نہ چارہ اسے بیچ ڈالنے کی اصلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، یکا گاڑی چلاتے تھے۔ گاؤں میں گڑ گھی برتے اور منڈی لے جاتے۔
منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا کہ اس کو خرید لیا جائے، اسے لے لوں۔ دام اس کی قیمت کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، ضرورت مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی، نقصان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا، حاصل کیا، گاؤں پھیلائے، دن میں 3 4 کھیوے کرتے، چکر لگاتے، نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا کہ چکروں سے ہی کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا، اور غریب جانور بھی اسے دم نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا، پھر کام پہ لگا دیا۔ جکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا، ایک قدم چلنا دھوبر تھا، مشکل تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ بیل جگر توڑ کر چلا، چاہا کہ ذرا دم لے لے، سانس لے لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر تھی، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا، مگر طاقت نے جواب دے دیا اور زمین پر گر پڑا، اور ایسا گرا کہ واپس نہ اٹھا۔ کئی بھورے گڑ اور کنستر کے گھی جو بیچے تھے، 200-400 روپے کمر میں بدے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی پر لیٹ گئے اور وہیں رات جگا کرنے کی ٹھان لی۔ آدھی رات تک دل کو بہلانے کے لیے حقہ پیا اور پھر آگ جلائی۔ تپائی کہانی میں تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب پو پھٹی، دن چڑھا تو کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارت گم تھی، غائب تھی۔ کلیجہ سن سے ہو گیا، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صبح کو باہزار خرابی گھر پہنچے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ المناک خوفناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی، رونے لگی۔ پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے۔ انہیں دام کی پڑی ہے، قیمت کی پڑی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام قیمت مانگتے ہیں۔ مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا ہے، صبر نہ ہوتا تو ہمارے بیل کھول لے جاؤ۔ اس فاضیانہ فیصلے کے قدردان حضرات کو بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ ایک بار وہ پھر بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی۔ سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، مجادلے کی نوبت، جھگڑے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، دونوں فریق کو سمجھایا۔ سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپس میں سر پٹھول لڑائی سے کام نہ چلے گا۔ پنچایت کی نوبت آ گئی، سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی۔ فیصلہ ہو گیا کہ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں فریق نے گول بندیاں شروع کر دیں۔ رام دن مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری، کن کن آدمیوں کے پنچ بدتے ہو؟ الگو نے مسکرانہ انداز میں جواب دیا، سمجھو سیٹھ ہی چن لیں۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو۔ چودھری، تم کو کوئی عذر تو نہیں، کوئی گلہ تو نہیں؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی عذر نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے، پیش کیے گئے۔ الگو پہلا چرکا کھا کر ہوشیار ہو گئے تھے، خوب جانچ کر انتخاب کیا، صرف سرپنچ کا انتخاب باقی تھا۔ الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیوں کر طے کروں۔ یکا یک اچانک سمجھو سیٹھ کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے، سمجھو بھائی، سرپنچ کسے بناتے ہو؟ سمجھو کھڑے ہو گئے اور اکڑ کر بولے، شیخ جمن کو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرتناک لہجے میں بولے، نہیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، اس وقت انصاف کی اونچی مسند کرسی پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے، خدا کے حکم سے ہوگی، اور خدا کے حکم پر میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے تھا۔ جو میری نیت ہوگی وہ اس میں کوئی تعمل دخل نہیں کرے گی، بلکہ خدا کی جو نیت اور حکم ہوگا وہی ہوگا۔ حق اور راستی سے جو بر ٹلنا مجھے دنیا اور دین میں ہی سیاہ بنا دے۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے خیالات بیان کیے، جرح ہوئی، بحث ہوئی، شہادتیں گزری، گواہیاں دی لوگوں نے، فریقین کی مددگاروں نے بہت کھینچ تان کر کی۔ جمن نے بہت غور سے سنا، تب فیصلہ سنایا۔
अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचू ने तुम्हारे मामले पर बहुत गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है, ज़रूरी है। इस वक्त बैल उसके घर आया और उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू से वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते। रामधर मिसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जमन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। इसका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा भी उसको मिल गई है। इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलगू चौधरी की भलमनसी पर मुनहसिर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाए। 1 घंटे के बाद जमन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद कुर्सी पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे। दिल साफ हो गए। दोस्ती का मरझाया हुआ फूल फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। जी, ये था आज का हमारा सबक, जिसमें हक और इंसाफ और सदाकत की ही जीत हुई है। इस वजह से हमेशा हक, सच्चाई और सदाकत को ही हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सदाकत को ही हमेशा तरजीह देते थे और अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया है कि हमेशा इंसाफ करो, इंसाफ के साथ चलो। तो हमें ज़िंदगी के हर मामले में, हर पहलू पे इंसाफ के साथ ही चलना चाहिए। ये था हमारा सबक। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।